السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے معاذ شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں آل انفارمیشن یوٹیوب چینل۔ دوستو، گرمیاں اپنے عروج کو پہنچ رہی ہیں اور جب پاکستان میں موسم گرما اپنے جوبن پر ہوتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید دنیا میں سب سے زیادہ گرمی ہمارے ملک میں ہی پڑتی ہے۔ اس روح زمین پر ایسے کئی مقامات ہیں جو زمین پر گرم ترین جگہ ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، جن میں پاکستان کے شہر سیبی، جیب آباد اور نواب شاہ بھی شامل ہیں، لیکن عالمی معیار کا درجہ حرارت کا پیمانہ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں شہرت حاصل نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی ایک جگہ کو دنیا کا گرم ترین مقام کہنا ممکن نہیں۔ دنیا میں کئی ایسی جگہ ہیں جہاں درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان مقامات میں کئی یکساں خصوصیات بھی ہیں۔ وہ صحرائی یا نیم صحرائی علاقے ہیں جہاں مٹی میں نمی اور سبزے کی کمی ہے، جہاں گرم موسم میں سورج کی روشنی براہ راست پڑتی ہے اور بادل کم ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سورج کی روشنی براہ راست زمین میں جذب ہوتی ہے۔ دنیا کے ان گرم ترین مقامات پر رہنا اپنی قوت برداشت کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ ان میں سے تو چند مقامات اتنے گرم ہیں کہ وہاں پر درجہ حرارت ماپنے والا اسٹیشن قائم کرنا بھی ناممکن ہے، جبکہ کچھ مقامات اس وجہ سے شہرت رکھتے ہیں کہ اگر وہاں پر 2 سے 3 گھنٹے براہ راست سورج کے نیچے اپنی گاڑی آپ کھڑی کر دیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے ٹائر بھی پگھل جائیں اور اس گاڑی کے بونٹ پر آپ انڈا بھی فرائی کر سکیں۔ آج آپ کو دنیا کے چند گرم ترین علاقوں کی سیر کراتے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبسکرائب کریں ہمارے آل انفارمیشن یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں، انفارمیٹو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ دوستو، آج سے کچھ سال قبل پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک شہر نواب شاہ عالمی خبروں کی زینت بنا، جب اپریل کے مہینے میں اس کا درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، اور عالمی ماہرین کے خیال میں دنیا کی تاریخ کا یہ گرم ترین اپریل کا دن تھا کہ جب کسی شہر کا درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ کو پہنچا ہو۔ نواب شاہ میں سخت ترین گرمی نے ماہرین کو بھی پریشان کر دیا۔ جب نواب شاہ میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تو اس وقت تک دنیا کی تاریخ کا اپریل میں گرم ترین دن تھا، کیونکہ اس سے پہلے زمین پر ایسی آب و ہوا کبھی نہیں چلی۔ اس انکشاف کے بعد پاکستان کو ماحولیات کی خوفناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اور کئی سوال کھڑے ہوئے۔ تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عالمی حدت کا سب سے زیادہ اثر پاکستان پر ہو رہا ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ پاکستان میں ہی دنیا کی سب سے زیادہ گرمی پڑتی ہے تو آپ کا خیال غلط ہے۔ پاکستان کے ہمسائے میں واقع ملک ایران کا صحرائے لوط، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کا گرم ترین دن یہاں پر گزرا ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے موصول ہونے والے ڈیٹا کے مطابق نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں گرم ترین جگہ ایران کے جنوب مشرقی علاقے میں واقع صحرائے لوط ہے، جہاں کا درجہ حرارت سن 2005 میں 70 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور دوستو، صحرائے لوط میں عام موسم گرما میں بھی درجہ حرارت اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ماہرین کی رائے میں یہاں انسان تو کیا بیکٹیریا تک زندہ نہیں رہ سکتے، جس کی وجہ یہاں کا درجہ حرارت ہی بتایا جاتا ہے۔ دوستو، صحرائے لوط کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں لیبیا کی ایک جگہ پر جو صحرائے لوط ہی کی طرح آب و گیا ہے، یعنی نہ وہاں پانی ہے اور نہ ہی سبزہ۔ یہ صحرانما علاقہ العزیزیہ کہلاتا ہے اور یہاں لیبیا کے کیپٹل سے 25 میل جنوب میں واقع ہے۔ 13 ستمبر 1922 کو اس جگہ کا درجہ حرارت 58 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اسے دنیا کا گرم ترین دن کہا جاتا تھا۔ 2012 میں موسمیات کے عالمی ادارہ نے انکشاف کیا کہ اس دن درجہ حرارت ریکارڈ کرنے والا شخص اس کام کے لیے مہارت نہیں رکھتا تھا، جس کی وجہ سے دنیا کے گرم ترین علاقے کا ٹائٹل العزیزیہ سے چھین کر ڈیتھ ویلی امریکہ کو دے دیا گیا۔ ناظرین کرام، یہ ڈیتھ ویلی امریکہ کے علاقے کیلیفورنیا میں واقع ہے اور اس وادی کا درجہ حرارت جولائی 1913 میں 57 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ یہ امریکہ کا خشک ترین مقام ہے اور یہاں مشکل ہی سے پانی کا نام و نشان ملتا ہے۔ ماہرین کا ماننا یہ ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ کا گرم ترین دن ڈیتھ ویلی نے ہی سہا ہے، کیونکہ اس دن اس جگہ کا درجہ حرارت 57 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ عام موسم میں بھی یہاں کا درجہ حرارت تقریباً 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ اگرچہ ہم ویڈیو کے شروع میں صحرائے لوط کا ذکر کر چکے ہیں، جہاں ناسا کے مطابق 2005 میں ٹمپریچر 70 سینٹی گریڈ تک پہنچا،
لیکن موسمیات کے عالمی ماہرین اسے اس لیے نہیں مانتے کیونکہ وہاں کا ٹمپریچر ریکارڈ کرنے والے اتھینٹک آلات موجود نہیں تھے۔ کیلیفورنیا امریکہ میں واقع ہے۔ اس وادی میں اتنی گرمی پڑتی ہے اور سبزے کا نام و نشان تک نہیں ملتا، اور شاید اسی وجہ سے اس کو ڈیتھ ویلی کا بھی نام دیا گیا ہے۔ ڈیتھ ویلی میں سورج کی شعاعیں اس قدر زبردست تیز اور گرم ہوتی ہیں کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ چند گھنٹے کے لیے کسی میٹل سے بنی ہوئی چیز یعنی فرائی پین اور توے کو اگر دھوپ میں رکھ دیں تو پھر یہ اس قدر گرم ہو سکتا ہے کہ آپ بنا آگ جلائے اس پر اپنا کھانا تیار کر سکتے ہیں۔ اور سورج کی تیز شعاؤں کی مدد سے ایک ایکسپیریمنٹ آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے جسے آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، ڈیتھ ویلی امریکہ کے بعد ہم رخ کرتے ہیں جزیرہ نما عرب کا، جہاں ربر خالی کے نام سے دنیا کا سب سے بڑا ریگستان واقع ہے۔ یہ جزیرہ نما عرب کے 1/3 رقبے پر پھیلا ہوا ریگستان ہے اور یہاں کا موسم سخت گرم اور خشک ہوتا ہے۔ موسمی حالات زندگی کے لیے اتنے دشوار ہیں کہ موسم گرما میں درجہ حرارت 55 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر جاتا ہے اور یہاں پورے سال میں 1.2 انچ سے بھی کم بارش ہوتی ہے۔ چنانچہ اس پورے علاقے میں نہ تو آپ کو دور دور تک پانی کا نشان ملتا ہے اور نہ ہی کسی بھی قسم کی ہریالی یا سبزہ۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ جزیرۃ العرب کے 1/3 حصے پر پھیلا دنیا کا سب سے بڑا ریگستان ویران ترین اور بنجر علاقہ ہے۔ اس صحرا کو اپنی وسعت کی وجہ سے 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ مغربی حصہ میں زیادہ تر خشک ریت کے ٹیلے ہیں، مرکزی حصہ سب سے بڑا اور ہموار ہے، جبکہ مشرقی حصے میں ریت کی بلند چوٹیاں ہیں، جس کی وجہ سے یہ دشوار ترین علاقہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس صحرا میں پائے جانے والی سب سے پراسرار چیز سینکڑوں فٹ بلند ریت کے ٹیلے ہیں، جنہیں اگر ریت کے پہاڑ بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اور شاید یہ ریت ہی کی موجودگی ہے کہ جب سورج کی شعاعیں براہ راست اس پر پڑتی ہیں تو یہ پوری ریت اتنی زیادہ تپ جاتی ہے کہ اس پورے صحرا کا درجہ حرارت 55 ڈگری سینٹی گریڈ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور دوستو، ہمارے ملک میں جب درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچتا ہے تو یہاں شرح اموات بڑھ جاتی ہیں۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ اس صحرا میں جہاں مستقل درجہ حرارت ہی 55 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے، وہاں زندگی گزارنا کس طرح ممکن ہے۔ خواتین و حضرات، جزیرہ نما عرب کے بعد رخ کرتے ہیں لیبیا کا، جہاں لیبیا کے شہر غداس میں صحرا کے درمیان میں ایک نخلستان ہے جو عالمی ثقافتی ورثہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں بھی درجہ حرارت عموماً 52 سے 55 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے اور اس قدر شدید گرمی ہوتی ہے کہ یہاں کے مقیم مٹی سے بنی موٹی دیواروں کے گھروں میں رہتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں اگر وہ سیمنٹ سے بنے گھروں میں رہیں گے تو وہ اور زیادہ گرمی جذب کر کے ان کے گھروں کو دوزخ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ دوستو، غداوس کے بعد باری آتی ہے ٹمبکٹو کی، جو صحرائے اعظم کی تجارتی راستوں پر واقع قدیم قصبہ ہے، جو صحرا کے بڑھتے ہوئے قدموں کی زد میں ہے اور بہت تیزی سے صحرائے اعظم کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ ٹمبکٹو کے بارے میں ماہرین کا ماننا ہے کہ یہاں بھی درجہ حرارت 54 ڈگری سے تجاوز کر جاتا ہے اور یہاں بھی زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہے۔ ٹمبکٹو کے رہائشیوں کا بھی لائف سٹائل یہی ہے کہ یہ مٹی کے بنے گھروں میں رہتے ہیں اور موسم گرما کے عروج میں پہنچنے کے ساتھ ہی اس علاقے میں کاروباری اور دیگر زندگی کی سرگرمیاں تقریباً معطل ہو کر رہ جاتی ہیں۔ ٹمبکٹو کے بعد باری آتی ہے وادی حلقہ سلطان کی، جو مصر کی سرحد کے ساتھ واقع ہے۔ یہاں پر بھی درجہ حرارت تقریباً 52 ڈگری سینٹی گریڈ سے آگے نکل جاتا ہے اور اس پر بھی حالات مشکل ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر مٹی کے شدید طوفان آنا بھی یہاں کا معمول ہے، جس کی وجہ سے یہاں زندگی گزارنا تقریباً ناممکن ہے۔ اور ناظرین کرام، آخر میں آپ کو بتاتے ہیں جہاں پر درجہ حرارت اس قدر زیادہ تو نہیں ہوتا، لیکن سورج کی تپش اور شدت اتنی شدید ضرور ہوتی ہے کہ لوگ انڈر گراؤنڈ گھروں میں رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کینگروز کے بیس آسٹریلیا میں ایک قصبہ کوبر پیڈی ہے۔ یہاں پر درجہ حرارت اگرچہ دیگر مقامات جیسا نہیں ہوتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہاں کے رہنے والے زیر زمین رہنے پر مجبور ہیں اور تقریباً یہ پورا ہی قصبہ زیر زمین ہے اور موسم گرما میں ٹمپریچر سائے میں بھی 45 ڈگری تک پہنچا ہوتا ہے۔ یہاں پر موسمی حالات اس قدر شدید ہوتے ہیں کہ 2016 کی مردم شماری کے مطابق اس قصبے میں صرف 1500 لوگ آباد تھے اور وہ بھی دن کا زیادہ تر حصہ زیر زمین میں ہی گزارتے تھے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آسٹریلیا کے قصبے قوت پیڈی کو کانکنو کے ٹائٹل سے نوازا گیا ہے۔
اچھا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔